انہیں کا ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو ایریا جو ہے حاجی صاحب کی بیٹی, ان کو حمل تھا. تاج العلماء بابا حضور حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر تمہارے گھر نواسا پیدا ہوا اور اس کا نام تو محمد مختار رکھنا. رکھنا چاہیے. یہ تیسرے مہینے کے اندر کون جواب دے رہا؟ اللہ کا ایک ولی کہہ رہا ہے. اللہ کا ایک ولی کہہ رہا ہے. حدیث پاک ہے نا کہ مومن کی فراست سے کرو. کیوں کرو؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا اس کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے. حدیث پاک ہے بندہ عبادت ریاضت کر کے میرے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کاج کرتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. اگر وہ قسم کھا لے تو میں اس کی قسم کو پورا کرتا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم. تو قوم میں آتے بابا عمر پرکرتی کے اور فرماتے ہیں کہ عمر تمہارے گھر نواسا پیدا ہوگا اور اس کا نام مختار رکھنا. الحمدللہ بیٹا پیدا ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا نام مختار رکھا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے مریدوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں. ہمارا عقیدہ کمزور ہے اپنے دین پر. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دین کو کچھ خبر نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دین کو کچھ خبر نہیں. ہمارا دین تو حضور بیٹھا ہوا وہ کہاں نہیں. ہم پاؤ کیا فرماتے کی ہو گیا وہ تو دور گیا. جسم دور ہوا تو کیا ہوا؟ دل ہرگز دور نہ کیے ہو. اگر آپ نے اپنے دل کو مرشد کے دل سے لگا رکھا ہے, تصور مرشد آپ کا اگر مضبوط ہے تو آپ کا پیر کہیں بھی ہو, آپ کہیں بھی ہو, آپ کا رابطہ بالکل ہوتا رہے گا. جیسے کہ بزرگ کو وقت کے حاکم نے سزا دے دی کہ اس کو پھانسی لگ جائے. تخت پر اس شخص کو بچایا گیا. آخری روایت بولے میری کوئی آخری روایت نہیں ہے, جو کرنا ہے کرو. میری آخری روایت کچھ بھی نہیں ہے. جلاد جو ہے وہ خلیہ چلاتا ہے لیکن کیا دیکھتا ہے کہ خلیہ جو ہے کام نہیں کر رہا, تلوار کام نہیں کر رہی. لاکے ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ لیکن جلاد کرے گا کہ جس کو میں جس کی گردن میں کاٹتا ہوں وہ کچھ زبان سے پڑھتا ہے. اس نے کہا تصور کرتا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے استغفار کر رہا ہوں اور اپنے مرشد کو پکار رہا ہوں. تختہ موت پر میں اپنے مرشد کو پکار رہا ہوں کہ تیرا مرید جا رہا ہے بے قصور ہے, تو کہاں ہے؟ اور میرا مرشد وہاں سے مجھے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا, تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ تیرا مرشد کون ہے؟ بولا کہاں ہے, وہ کہاں ہے؟ اور وہ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں. تو تیرا مرشد کہیں دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مرید کو پھانسی کے تختے پر بچا ہے. تو ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے. اپنے دین پر یقین کیسے کیا جائے اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا ہے. ہمیں علماء کی محفلوں میں بیٹھنا ہے, علماء کے پاس بیٹھنا ہے. علماء وارث الانبیاء ہے نا. ہم نے علماء کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا تو ہم آگے آ گئے نہیں. اگر آپ کو کبھی موقع بھی ملے تو ان سے اجازت لے کر آپ بات کریں. اور علماء کا نہیں میری بھی غلطی دیکھے تو میری بھی اس طرح فرمائے اور اصلاح فرماتے رہتے ہیں اور میں مجھے بھی کرتا رہتا ہوں. بہرحال تو آج ہمارے کوئی نصیب ہے کیسے ولی کامل کا دامن ہمارے ہاتھ میں آئے گا. یہ ختم قادریہ شریف جو ہم یہاں پر آسانی کے ساتھ ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے دور فرما دیتا ہے. الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے, اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائے سب ہاتھ اٹھا لیں گے کہ سب کے کچھ نہ کچھ مسائل حل ہوئے ہوں گے. یہ لوگ آتے اور بتاتے ہیں الحمدللہ. یہ 3 خانوں کے اندر پڑھا جاتا تھا مہاراجا شریف میں. 3 خانوں میں 1952 کے اندر حضور تاج العلماء نے بابا محمد عمر برکاتی کو, بابا محمد شکور برکاتی کو, مفتی خلیل ملت کو فرمایا کہ پاکستان کے اندر اس قدم کا آغاز کیجیے. اور آپ نے ایک قدم بنائی کراچی شہر کے اندر جس کا نام تھا مدن قاسمیہ
برکاتی, حاجی اسماعیل جیزا, یہ سب مل کر ختم قاضیہ شریف پڑھتے اور اس کیس کو آگے بڑھاتے. 1985 میں بابا حیدرآباد تشریف لائے. 1985 کا وہ وقت کہ بابا عمر برکاتی حیدرآباد میں تشریف لائے اور یہاں سے بزرگ شخصیت کا دنیا سے پردہ فرمایا, اور وہ شخصیت کی خلیل ملت کی. یوں سمجھیے کہ ایک اللہ کے ولی کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ولی کو یہاں بھیج دیا. تو بابا عمر برکاتی حیدرآباد 1985 میں تشریف لائے. سوسائٹی میں جب تشریف لائے تو آپ نے یہاں پر ختم قاضیہ شریف آغاز کیا, اور یہاں پر آپ نے ایک بزم بنائی جس کا نام بزم خیرۃ البرکات. الحمدللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بزم خیرۃ البرکات کے زیر اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ بے شمار شعبوں پر بزم جو ہے کام کر رہی ہے. اس کی تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو ایک کتاب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ. اس کتاب کے اندر بزم کے حضرات اور مقاصد لکھے ہوئے. الحمدللہ یہ ختم قاضیہ شریف پہلے ایک ایک گھر کے اندر جا کر پڑھتے تھے. بابا کے ساتھ ہوتے تھے, ہم 2-3 جانے کے ساتھ ہوتے تھے, اور اس طرح کرتے چلتے الحمدللہ 2000 کے اندر مریم مسجد کے اندر ختم قاضیہ اجتماعی طور پر ہونا شروع ہوا. اور اس 2011 چل رہا ہے. 11 سال سے الحمدللہ حیدرآباد میں اجتماعی طور پر ختم قاضیہ شریف ہو رہا ہے. تو یہ مقامی بات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی محنت کا صلہ ہے. وہ وقت بھی یاد ہے کہ بابا کے ساتھ ہم 2-3 جانے ایک پیٹی اٹھا کر گھر گھر جاتے, اور کوئی کہتا کہ بھائی آئندہ تمہیں میرے گھر پڑھنا, ہم اس کا نام لکھ لیتے تھے. اور جب اس کے گھر پر پہنچتے تھے تو اس کو پتہ چلتا تو آج میرے گھر پر ختم قاضیہ ہے. وہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے کمرے میں بٹھاتا, وہ کام شروع کرنے میں آتا ہوں, ہم سمجھ جاتے تھے یہ کمرے میں بیٹھ گیا ہے. جب وہ آتا تو ختم قاضیہ سے ختم ہو جاتا تھا. اور مختصر لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہوں بہت بات مجاہد فرماتے نا, جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت برستی ہے. مجاہد اللہ فرماتے ہیں جہاں جس جگہ پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ اللہ کی رحمت برستی ہے. تو پھر اس طریقے سے بابا کے وصال کے بعد اس ختم قاضیہ شریف کو اجتماعی طور پر شروع کیا. الحمدللہ یہ وہی پیڑ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. بعض لوگوں نے تو بڑے اعتراضات کیے. بہرحال ایک بزم کے خادم کے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے. محرم کی 10 کی رات تھی, عاشورے کی رات تھی. خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آپ ہمارے ختم کے لیے پریشان نہ ہو. حضور غوث پاک خود کیا فرماتے ہیں, آپ ہمارے ختم کے لیے پریشان نہ ہو, ہم جس کو چاہیں گے وہی ہمارے ختم میں آئے گا. تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ختم قاضیہ میں جو آتے ہیں نا تو یہ میرے اور آپ کے بلانے پر نہیں آتے, میری اور آپ کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے. حضرت حضور غوث پاک کی نظر ولایت جمتی ہے وہی ختم شریف میں آتا ہے, اور جو ختم شریف میں آئے اس کو ایسی عزت دو جیسے آپ اپنے گھر کے اندر پروگرام کرتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ آتے ہیں تو لوگ ہمارے آپ کو عزت بھی لگاتے ہیں, تاکہ آپ سے مسافہ بھی کرتے ہیں, آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں, اور جب جا رہے ہوتے ہیں آپ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تحفے بھی دیے جاتے ہیں. ٹوپیاں دی جاتی ہے, بھلے ایک دی جائے لیکن محبت کے اندر ہماری فیملی میں کہتے ہیں نا ناز بھری کے دیکھو تو ناز اچھی نہیں, یعنی چیز اچھی نہیں دیکھو اچھا, یعنی کہ کسی سے محبت سے بات کرے وہ اچھا, بھلے اس کو چیز نہ دے. تو آپ کو ایک گولی ملتی ہوگی, لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے میں تو بچہ ہوں کیا ایک گولی دیتے ہیں, لیکن محبت میں ایک گولی بھی کام مل جاتی ہے. الحمدللہ تو اگر یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور وقت نے فرمایا کہ ہمارے مہمان ہیں. الحمدللہ اس کی کافی بشارتیں ملتی رہتی ہے. اسی جگہ پر ختم شریف کی برکت بتاؤں, یہ 2006 کی بات ہے. یہ وہ وقت تھا جو حیدرآباد کے اندر مسلسل 2 ماہ تک بارش ہوئی, 2 ماہ تک مسلسل بارش ہوئی. اور جمعے کا دن آتا ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں, ابھی بارش ہوگی, کیا کریں گے, کہاں جائیں گے. ایک جمعہ ایسا آیا کہ مغرب کی نماز سے بادلوں نے آنا شروع کر دیا, وہ عشاء
عشاء کی نماز میں پورا آسمان بھر گیا اور ہوا کا نام و نشان ختم ہو گیا. اب ہم پریشان تھے, ابھی بارش ہوگی, ابھی بارش ہوگی, ابھی بارش ہوگی, کہاں جائیں گے, فکر اٹھائیں گے, کیا کریں گے, سارے مسائل ذہن میں تھے. ختم سے شروع کر دیا, اسی جگہ پر بیٹھے تھے, ختم سے شروع ہو گیا. ظاہری طور پر کوئی یہاں پر خامیانہ نہیں ہے, ظاہری طور پر کوئی ابھی بارش ہو جائے ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے, لیکن مدرسے میں ہم جا سکتے ہیں. سوچنا بھی ایسا تھا, لیکن دل پر ایک سکون تھا. کیوں سکون تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اس سہارے پر ہمیں سفر تھا, ختم میرے شروع ہو گیا. یاسین شریف کی قصیدہ غوثیہ ہوا, ترانی ہوا شروع ہو گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی. یہ ہوا جو یہ اطلاع دے رہی تھی کہ ابھی طوفان آئے گا اور ابھی بارش ہوگی, اور پنکھے جو تھے ٹیبل فین لگے ہوئے تھے وہ بھی گر رہے تھے, اور پردے جو لگے ہوئے تھے وہ بھی ہل رہے تھے, اور سب ساتھی بھی پریشان تھے. ہمارے فیصل بھائی آئے سلامی کے بعد اور آ کر کہنے لگے اس بات کو ہم غور سے سننا. آ کر کہنے لگے کہ پوری لیمن سوسائٹی کے اندر بارش ہو رہی ہے, لیکن اس کو پر بارش نہیں ہو رہی. حضور غوث پاک خود فرماتا ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر, وما منها شهور او دهور تمر وتنتهي الى اقالي, کہ موسم ہم سے اجازت مانگے آتے ہیں, ہم سے اجازت لے کر کے برستے ہیں. تو برستے حیدرآباد میں برسنے والی بارش حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں ہوگی کہ مجھے لیمن سوسائٹی میں برسنا ہے. تو حضور غوث پاک سے فرمایا ہوا ہے تو برس, لیکن اس جگہ پر جہاں پر تیرے غلام بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ترسی ہو, وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے برس رہی ہے, تو اگر وہاں برسی تو میرے غلام جو ہے منتشر ہو جائیں گے. تو یاد آنا فیصل بھائی نے ہمیں اٹھایا, اور میں فیصل بھائی کو بار بار کہتا ہوں اگر تم نہ اٹھاتے تو بارش یہاں پر نہ آتی. اٹھایا اور سب لوگ مدرسے میں چلے گئے. رمضان اس دن بارشوں کی وجہ سے اتنے ہی لوگ آئے تھے کہ پورا مدرسہ ہمارا بھر گیا. تو یہ کرم کھلی کراوٹ یہاں پر کافی لوگوں نے دیکھی. یہ ربیع الاول سے کئی بار حافظ بھائی اکیلے آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی دیکھی, اور یہاں پہ سوسائٹی کے کافی ساتھی تھے, یہ کرامت دیکھی. الحمدللہ الحمدللہ یہ کھلا کرم ہے الحمدللہ, اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں نے اپنے شعر کے اندر کہا کہ سورج سوانے پر ہوگا, کابل کی ہوگی زمین, اس وقت بھی پڑھیں گے ہم گھر میں قادریہ. پتی آئی ہے تو ایک بات سنا دوں, مطلب اس چیز پر مجھے کلام کرنا تھا. بہرحال تو تاج العلماء کے وصال کو 57 سال گزر گئے. آج 57 اس مبارک ہے. تو تاج العلماء کی کرامت واقعات پر کوئی کتاب نظر سے نہ گزری. حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر واقعات جو میں نے آپ کو سنایا اور جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یہ سناتے رہتے تھے. تو میں حاجی صاحب سے پوچھتا تھا کہ بخار کی کوئی کتاب ہے, بخار کی کرامت پر کسی نے کتاب لکھی, تو حاجی صاحب سے بھی پتا نہیں. تو میں نے کوشش کی, کیونکہ بخار کے خطوط جو بخار حضور میں حاجی صاحب کو لکھے تھے وہ خطوط بھی الحمدللہ میرے پاس بھی موجود ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی موجود ہے, اور حاجی صاحب کے صاحبزادے محمد یونس کے پاس بھی موجود ہے. تو میں نے سوچا کہ وہی کچھ میں یہاں لکھوں جو حاجی صاحب سے میں نے سن رکھا ہے. تو میں نے کوشش کی کتاب لکھنے کی. رات کا وقت تھا, میں نے کتاب لکھنے کے لیے ارادہ کیا اور چند صفحات کاپی پر میں نے لکھے, اور پھر اس کاپی کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سو گیا. صبح جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کاپی ہے, میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, تکیے کے نیچے اگر کوئی نکالتا بھی تو مجھے پتہ چلتا میری آنکھ کھل جاتی ہے. صبح آیا تھوڑے دنوں بعد پھر میں نے کہا چلو ادھر ادھر ہو گئی ہوگی. میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا, وہ بھی رات کا وقت تھا. لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ دی,
میری عادت سے میں لکھتا ہوں تو آپ کو تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں میں تاکہ صبح مل جائے. دوسرے دن جب صبح اٹھا تو دوسری مرتبہ بھی گئے. پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیروں مجھے اپنی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کی تعریف کرے. ہم تو میرے کرتے ہیں نا, اللہ والے میرے نہیں کرتے. تو اب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہی ہو, یہی بات ہو کہ میں لکھتا رہا ہوں اور تاج علماء اس کو دے دیتے ہیں. تو پھر میں نے تیسری مرتبہ حضور تاج علماء کی بارگاہ میں عرض کی, حضور میں چاہتا ہوں کہ جو واقعات میں نے بابا محمد عمر برکاتی سے اور آپ کے مریدین سے سنے ہیں اور میرے پاس جو خطوط ہیں میں ان کو کتابی شکل دے دوں, میں ان کو کتابی شکل دے دوں تاکہ تحریر جو ہے یہ اسرائے برات تک چلتی ہے, تحریر اسرائے برات تک چلتی ہے. تو میں نے پاپا کی بارگاہ میں عرض کی اور یہ بھی میں نے کہا کہ پاپا اب کی بار میں لکھ رہا ہوں, اب کی بار میں لکھ رہا ہوں, اگر اب کی بار بھی پرچے غائب ہو گئے نا تو پھر میں نہیں لکھوں گا, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی مرضی نہیں ہے. تو اب جب بار میں نے لکھا تو لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا, صبح اٹھ کے دیکھتا رہا پرچے تھے موجود تھے, پھر بھی لکھتا رہا لکھتا رہا اور الحمدللہ یہ کتاب جو ہے منزل عام پر آ گئی. یہ کتاب جو ہے یہ مقبول بارگاہ تاج العلماء ہے, مقبول بارگاہ تاج العلماء ہے یہ کتاب. اس کتاب کے اندر حضور تاج العلماء کے وہ خطوط بھی ہیں جو بابا محمد عمر برکاتی کو آپ نے لکھے تھے. ان خطوط سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پپا کو مسلک اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت تھی, مسلک اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت تھی اور اپنے مریدوں سے کتنی محبت تھی, ان خطوط سے پتا چلتا ہے. اور اس کتاب کے اندر جوار عالیہ برکاتیہ جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی خاندانی کتاب, مطلب کہ بزرگوں کے فضائل وظائف اس کتاب کے اندر تحریر کرتی ہے. اب یہ کتاب اگر آپ کو چاہیے ہو تو ویب سائٹ کے ذریعے آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ جو ہے آپ کو پتا ہے www.jazan-e-barkat کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور تاج العلماء کے سب کے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور بزرگوں کا جو فیض ہم تک پہنچا ہے ہمیں اس فیض کو احسن طریقے سے آگے تک پہنچانے کی